امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 181 میں ارشاد فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو بن دیکھے جانا پہچانا ہوا اور بے رنج و تعاب اٹھائے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی عزت و جلالت کے پیش نظر فرمانرواؤں سے اطاعت و بندگی لی اور اپنے جود و عطا کی بدولت باعظمت لوگوں پر سرداری کی۔ وہ اللہ جس نے دنیا میں اپنی مخلوقات کو آباد کیا اور اپنے رسولوں کو جن و انس کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے دنیا کو بے نقاب کریں اور اس کی مضرتوں سے انہیں ڈرائیں دھمکائیں، اس کی بے وفائی کی مثالیں پیش کریں اور اس کی صحت و بیماری کے تغیرات سے ایک دم انہیں پوری عبرت دلانے کا سامان کر دیں، اور اس کے عیوب اور حلال و حرام کے ذرائع اکتساب اور فرمانبرداروں اور نافرمانوں کے لیے جو بہشت و دوزخ اور عزت و ذلت کے سامان اللہ نے مہیا کیے ہیں دکھلائیں۔ میں اس ذات کی طرف ہمتن متوجہ ہو کر اس کی ایسی حمد و ثنا کرتا ہوں جیسی حمد اس نے اپنی مخلوقات سے چاہی ہے۔ اس نے ہر شے کا اندازہ اور ہر اندازے کی ایک مدت اور ہر مدت کے لیے ایک نوشتہ قرار دیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے اسی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن اچھائیوں کا حکم دینے والا، برائیوں سے روکنے والا، بظاہر خاموش اور بباطن گویا اور مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے کہ جس پر عمل کرنے کا اس نے بندوں سے عہد لیا ہے اور ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنایا ہے، اس کے نور کو کامل اور اس کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا ہے، اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا کہ وہ لوگوں کو ایسے احکام قرآن کی تبلیغ کر کے فارغ ہو چکے تھے کہ جو ہدایت و راستگاری کا سبب ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ کو ایسی بزرگی و عظمت کے ساتھ یاد کرو جیسی اپنی بزرگی خود اس نے بیان کی ہے، کیونکہ اس نے اپنے دین کی کوئی بات تم سے چھپائی نہیں، اور کسی شے کو خواہ اسے پسند ہو یا نہ پسند بغیر کسی واضح علامت اور محکم نشان کے نہیں چھوڑا۔ جو ناپسند امور سے روکے اور پسندیدہ باتوں کی طرف دعوت دے، ان احکام کے متعلق اس کی خوشنودی اور ناراضگی کا معیار زمانہ آئندہ میں بھی ایک رہے گا۔ یاد رکھو کہ وہ تم سے کسی ایسی چیز پر رضامند نہ ہوگا کہ جس پر تمہارے اگلوں سے ناراض ہو چکا ہو، اور نہ ایسی کسی چیز پر غضبناک ہوگا کہ جس پر پہلے لوگوں سے خوش رہ چکا ہو۔ تمہیں تو بس یہی چاہیے کہ تم واضح نشانوں پر چلتے رہو، اور تم سے پہلے لوگوں نے جو کہا ہے اسے دہراتے رہو۔ وہ تمہاری ضروریات دنیا کا ذمہ لے چکا ہے اور تمہیں صرف شکر گزار رہنے کی ترغیب دی ہے، اور تم پر واجب کیا ہے کہ اپنی زبان سے اس کا ذکر کرتے رہو، اور تمہیں تقوی و پرہیزگاری کی ہدایت کی ہے، اور اسے اپنی رضا و خوشنودی کی حد آخر اور مخلوق سے اپنا مدعا قرار دیا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو کہ تم جس کی نظروں کے سامنے ہو، اور جس کے ہاتھ میں تمہاری پیشانیوں کے بال، اور جس کے قبضہ قدرت میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہے، اگر تم کوئی بات مخفی رکھو گے تو وہ اسے جان لے گا، اور ظاہر کرو گے تو اسے لکھ لے گا، یوں کہ اس نے تم پر نگہبانی کرنے والے مکرم فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ وہ کسی حق کو نظر انداز اور کسی غلط چیز کو درج نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے فتنوں سے بچ کر نکلنے کی راہ نکال دے گا، اور اندھیاریوں سے اجالے میں لے آئے گا، اور اس کے حسب دلخواہ نعمتوں میں اسے ہمیشہ رکھے گا۔ وہ اسے اپنے پاس ایسے گھر میں کہ جسے اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے عزت و بزرگی کی منزل میں لا اتارے گا۔ اس گھر کا سایہ عرش اور اس کی روشنی جمال قدرت کی چھوٹ، اور اس میں ملاقاتی ملائکہ اور رفیق و ہم نشیں انبیاء و مرسلین ہیں۔ اپنی جائے بازگشت کی طرف بڑھو، زاد عمل فراہم کرنے میں موت پر سبقت
مت کرو، اس لیے کہ وہ وقت قریب ہے کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں، موت ان پر چھا جائے اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو جائے۔ ابھی تو تم اس دور میں ہو کہ جس کی طرف پلٹنے کی تم سے قبل گزر جانے والے لوگ تمنا کرتے ہیں۔ تم اس دار دنیا میں کہ جو تمہارے رہنے کا گھر نہیں ہے، مسافر راہ نورد ہو، اس سے تمہیں کوچ کرنے کی خبر دی جا چکی ہے اور اس میں رہتے ہوئے تمہیں ذات مہیا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یاد رکھو کہ اس نرم و نازک کھال میں آتش جہنم کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں، تو پھر اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، کیونکہ تم نے ان کو دنیا کی مصیبتوں میں آزما کر دیکھ لیا ہے۔ کیا تم نے اپنے میں سے کسی ایک کو دیکھا ہے کہ وہ جسم میں کانٹا لگنے سے یا ایسی ٹھوکر کھانے سے جو اسے لہو لہان کر دے یا ایسی گرم ریت کی تپش سے جو اسے جلا دے کس طرح بے چین ہو کر چیختا ہے؟ ذرا سوچو تو کہ اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب وہ جہنم کے دو آتشی تودوں کے درمیان دہکتے ہوئے پتھروں کا پہلو نشین اور شیطان کا ساتھی ہوگا۔ کیا تمہیں خبر ہے کہ جب مالک پاسبان جہنم آگ پر غضبناک ہوگا تو وہ اس کے غصے سے بھڑک کر آپس میں ٹکرانے لگے گی اور اس کے اجزاء ایک دوسرے کو توڑنے پھوڑنے لگیں گے، اور جب وہ اسے جھڑکے گا تو اس کی جھڑکیوں سے تل ملا کر دوزخ کے دروازوں میں اچھلنے لگے گی۔ اے پیر کہن سال جس پر بڑھاپا چھایا ہوا ہے، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی کہ جب آتش توق گردن کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گے اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں گڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ وہ کلائیوں کا گوشت کھا لیں گی۔ اے خدا کے بندو، اب جب کہ تم بیماریوں میں مبتلا ہونے، تنگی و ضیق میں پڑنے سے پہلے صحت و فراخی کے عالم میں صحیح و سالم ہو، اللہ کا خوف کھاؤ اور اپنی گردنوں کو قبل اس کے کہ وہ اس طرح گروی ہو جائیں کہ انہیں چھڑایا نہ جا سکے، چھڑانے کی کوشش کرو۔ اپنی آنکھوں کو بیدار، شکموں کو لاغر بناؤ، میدان سعی میں اپنے قدموں کو کام میں لاؤ اور اپنے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرو، اپنے جسموں کو اپنے نفسوں پر نثار کر دو اور ان سے بخل نہ برتو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو خدا اس کے اجر کو دگنا کر دے گا اور اس کے لیے عمدہ جزا ہے۔ خدا نے کسی کمزوری کی بنا پر تم سے مدد نہیں مانگی، نہ بے مائگی کی وجہ سے تم سے قرض کا سوال کیا ہے۔ اس نے تم سے مدد چاہی ہے باوجود یہ کہ اس کے پاس سارے آسمان و زمین کے لشکر ہیں، وہ غلبہ و حکمت والا ہے اور تم سے قرض مانگا ہے، حالانکہ آسمان و زمین کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں اور وہ بے نیاز و لائق حمد و ثنا ہے۔ اس نے تو یہ چاہا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ تم اپنے اعمال کو لے کر بڑھو تاکہ اللہ کے ہمسایوں کے ساتھ اس کے گھر جنت میں رہو۔ وہ ایسے ہمسائے ہیں کہ اللہ نے جنہیں پیغمبروں کا رفیق بنایا ہے اور فرشتوں کو ان کی ملاقات کا حکم دیا ہے اور ان کے کانوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا ہے کہ آگ کی اذیتوں کی بھنک ان میں نہ پڑے، اور ان کے جسموں کو بچائے رکھا ہے کہ وہ رنج اور تکان سے دوچار نہ ہوں۔ یہ خدا کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور خدا تو بڑے فضل و کرم والا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، میرے اور تمہارے نفسوں کے لیے اللہ ہی مددگار ہے اور وہی میرے لیے کافی اور اچھا کارساز ہے۔